الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معزز حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک بے انتہا اہم ہے، جس پر اس وقت لوگوں کو سنانے کی، ان کے سامنے گفتگو کرنے کی بڑی ہی اہم ضرورت ہے۔ اس ٹاپک اور موضوع کا مخاطب سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے سب سے پہلے میری اصلاح فرمائیں، اور سننے والوں کو بھی ان باتوں کو سن کر بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی اور چیز کو سوچ کر اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ میرے بھائیوں، ایک چیز ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور اکثر استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، ہم میں سے اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ وہ چیز ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، نایاب نہیں ہے، انوکھی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے سماج، معاشرے، سوسائٹی، گھر بار، خاندان، رشتہ دار، دوست و احباب، مدرسہ، مسجد، جماعت، جمعیت کے اندر جتنے بھی اختلافات اور جتنی بھی دشمنیاں اور جتنی بھی رنجشیں اور جتنے بھی فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، اس میں اسی چیز کا ہاتھ ہوتا ہے جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک ہے، جس کو انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ، اور اردو زبان میں اور ہماری عام بول چال میں ہم اس کو نام دیتے ہیں غلط فہمی۔ غلط فہمی اگر میں کہوں، ہم سب جانتے ہیں اور ہر انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ اکثر آپ سننے والوں کی زبان سے سن لیں گے، غلط فہمی نے ہمارے تعلقات خراب کر دیے، غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے بچپن کی دوستی دشمنی میں بدل گئی، غلط فہمی کیا ہوئی کہ ہماری
ہمارے برسوں کا کاروبار، ہماری پارٹنرشپ برباد ہو گئی، قربان ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ہم سب جانتے ہیں غلط فہمی کے بارے میں۔ میرے بھائیو، یہ غلط فہمی ہے کیا چیز؟ کیا معنی اور مفہوم ہے اس غلط فہمی کا؟ کسے کہتے ہیں غلط فہمی؟ اور غلط فہمی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کیا نقصانات ہوتے ہیں غلط فہمی کے، جو انسان اس دنیا میں خود بھی اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے؟ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اسباب اور ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ آخر کیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے؟ کیا غلط فہمی اور بدگمانی دونوں ایک چیز ہے؟ غلط فہمی اور بدگمانی میں کیا فرق ہے؟ غلط فہمی پیدا نہ ہو پائے، غلط فہمی سے انسان بچا رہے، غلط فہمی کا علاج ہمارا اسلام ہم مسلمانوں کو کیا بیان کرتا ہے؟ غلط فہمی کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ چند باتیں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پھر کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان باتوں کو جو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں اور مثالوں کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہر شخص کو کہ کیا غلط فہمی میرے اندر تو نہیں پائی جاتی، کیا میں اس کے اندر تو مبتلا نہیں ہوں؟ کیونکہ غلط فہمی ایک دل کی کھوٹ ہے، دل کی کھوٹ۔ غلط فہمی یہ دل میں لگنے والا ایک وائرس ہے، وائرس جو سامنے والے انسان کی ساری زندگی کی فائلوں کو کرپٹ کر ڈالتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا نیک انسان، دیندار انسان، ہمارا محبوب اور پیارا، ہم اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ غلط فہمی؟ غلط فہمی کہتے ہیں میرے بھائیوں، معاملہ ویسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے جیسا سمجھ لیا جاتا ہے۔ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور سمجھنے والا اس کو کچھ اور سمجھتا ہے۔ ریئل سینس میں بات کچھ اور ہوتی ہے اور سمجھی کچھ اور جاتی ہے۔ حقیقت کچھ ہوتی ہے اور سمجھنے والا اس کو کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے۔ غلط فہمی میرے بھائیوں ظلم کی پہلی شکل ہے، ظلم کا پہلا اسٹیج ہے۔ اگر میں کہوں کہ غلط فہمی یہ بیج ہے، بیج، اور ظلم اس کے بعد اس سے پنپنے والا ایک کڑوا اور کانٹے دار درخت ہوتا ہے۔ ظلم میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی تعریف کی جاتی ہے وضع الشیء فی غیر محلی، جو جس چیز کا مقام نہیں ہوتا اس کو اس کی اصل مقام، اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا جائے، اس کو بولتے ظلم۔ غلط فہمی میں کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا دوسرے کے تعلق سے وہ چیزیں، اس کے ساتھ وہ رویہ اور سلوک کرنے پر آمادہ ہوتا ہے جس کا کہ سامنے والا حقدار نہیں ہوتا۔ غلط فہمی میرے بھائیوں تمام برائیوں کا پہلا اسٹیج ہے، تمام برائیوں کا پہلا اسٹیج ہے۔ شروعات برائیوں کی کہاں سے ہوتی ہے؟ غلط فہمی سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، غیبتیں ہوتی ہے، چغلیاں ہوتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، رسوا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے تعریف برداشت نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، اور انسان اپنا سکون تو برباد کرتا ہی ہے، دوسرے کا سکون بھی برباد کرتا ہے۔ غلط فہمی میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک بیماری ہے، بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو اکثر پائی جاتی ہے، اکثر پائی جاتی ہے۔ غلط فہمی کے اسباب اور ریزنز کی بات کی جائے کہ غلط فہمی پیدا کیوں ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے، کیوں انسان غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے؟ غلط فہمی کا پہلا ریزن اور سبب ہوتا ہے بات چیت، گفتگو۔ بات چیت سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، گفتگو سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی مثال ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے۔ دیکھو یہ غلط فہمی کا موضوع ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں اور کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے باتیں نہیں ملتی، ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، احادیث کے واقعات اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے والا نہیں، اور منبر رسول سے میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے اپنی طرف سے باتیں بیان کروں، یہ اخلاقی طور پر بھی جائز اور درست باتیں نہیں ہیں۔ آپ لوگ جمعے کا خطبہ سننے آتے ہیں، پورے ہفتے اس کا انتظار کرتے ہیں، یہ باتیں میری منمانی نہیں ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ساری باتیں کی جائے گی، پریکٹیکل لائف کو سامنے رکھتے ہوئے۔ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس کا پہلا ریزن اور سبب ہوتا ہے بات چیت اور گفتگو۔
حدیث کے اندر اس کی مثال دیکھیے آپ. ایک صحابی رسول تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جو مدینہ میں رہا کرتے تھے, اور مدینے میں مسجد نبوی سے ان کا گھر دور تھا. گھر ان کا تھوڑا مسجد نبوی سے دور تھا. بڑے دور دراز سے وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور ہر نماز میں ٹائم پر پہنچ جایا کرتے تھے. دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کا گھر مسجد نبی کے قریب ہوتا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہوتا. تو ان صحابی نے کیا جواب دیا جو مسجد آتے تھے دور دراز سے, میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبی کے قریب ہو, مجھے یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ میرا یہ گھر اللہ کے نبی کے گھر کے قریب ہو. اب سننے والے صحابی کو غلط فہمی ہو گئی, بھائی یہ تو صحابی منافق ہو گئے. کس کو پسند نہیں ہے کہ اس کا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے قریب ہو؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گھر اللہ کے مسجد نبی سے قریب ہو؟ اب سننے والے صحابی کو ان کی بات سے غلط فہمی ہو گئی اور گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا یہ صحابی منافق ہو گیا, اسے آپ سے محبت نہیں ہے, یہ آپ سے محبت نہیں کرتا اور ایسی باتیں بول رہا ہے. اللہ کے نبی نے بلایا ان صحابی کو اور پوچھا کہ آپ نے یہ باتیں بولی ہے, کیا مقصد ہے آپ کا, کیا مقصد ہے, کیا انٹینٹ ہے, کیا ارادہ رکھتے ہو, کیا تم منافق ہو گئے ہو؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق نہیں ہوا ہوں, نہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں, میں آپ کا ہی صحابی ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات بولی ہے اس وجہ سے بولی ہے, میرا گھر جتنا دور رہے گا اتنی مجھے فضیلت حاصل ہوگی. آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جس کا مسجد کی طرف اٹھنے والا ایک قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے, اور ایک قدم کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میرے درجات میں بلندی ہو جائے اور میرے نام اعمال سے میرے گناہ ختم کر دیے جائیں, معاف کر دیے جائیں. میرا یہ مقصد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سننے والے کو بات چیت سے ہو گئی غلط فہمی اور سمجھ لیا وہ جو بیان کرنے والے کا, بات کرنے والے کا مقصد نہیں تھا. ایسی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اور غلط فہمی دیکھیے آپ, اگر پریکٹیکل لائف میں بیان کروں میں کہ غلط فہمی کیسے لوگ پال لیتے ہیں, پیدا کر لیتے ہیں. آپ کسی کے یہاں جائیں لڑکی کی مبارکباد دینے کے لیے, اس کے یہاں پہلے سے اتفاق یہ ہو جائے کہ ایک لڑکی موجود ہے, آپ دوسری لڑکی پیدا ہوئی ہے اور آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کر جائیں اور مبارکباد پیش کریں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, مبارک ہو, اللہ نے آپ اور ایک لڑکی آپ کو اور عطا کی ہے. اب جس کو مبارکباد دی جا رہی ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو کے کیا سمجھتا ہے, یہ مجھے تانا دینے آیا ہے, یہ میری مردانگی پر شک کرنے آیا ہے کہ تمہارے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں, تمہارے لڑکے پیدا نہیں ہوتے. وہ خود ہی ذہن میں معاملے کو ویسا سمجھتا ہے جیسے سامنے والے کی نیت نہیں ہوتی, اور اس کے تعلق سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر اس سے رشتے توڑ لیتا ہے اور تعلقات ختم کر لیتا ہے اور نفرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں, کوئی مریض ہے آپ کے رشتہ داروں میں سے, پڑوسیوں میں سے, تعلقات میں سے کوئی مریض ہے, اور مریض کی عیادت کرنے بھی جانا چاہیے. اللہ کے رسول کا طریقہ ہے, اسلام کا طریقہ ہے, مریض بیمار کی عیادت کرنے جانا چاہیے, جو کہ آج لوگ کرتے نہیں ہیں. مریض کی عیادت کوئی نہیں کرنے جاتا ہے. تو مسنون طریقہ کیا ہے مریض کی عیادت کا کہ آپ وہاں جائیں تو اس کو دعا دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیہ کلمات بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی کسی مریض کی بیمار کی عیادت کرنے جاتے تھے تو یہ کلمات کہتے تھے, لا باس طہور, انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ کی یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی, آپ کے گناہ مٹ جائیں گے. اب آپ اگر مسنون طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس کو یہ دعا دے دیں, گھبراؤ مت, آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گی آپ کی بیماری. اب وہ آپ کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا کہ یہ میری یاد کرنے نہیں آیا ہے بلکہ مجھے تانا دینے آیا ہے, مجھے سنانے کے لیے آیا ہے کہ تمہاری یہ بیماری تم پر آئی ہے تمہارے کرتوتوں کی بنا پر آئی ہے, تمہارے تو اعمال ہی ایسے ہیں اور تمہارے تو گناہ ہی ایسے ہیں جس کی وجہ سے تم اس بیماری میں مبتلا ہوئے. ہو جاتی ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے. میرے تعلق سے اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, خطبے میں کوئی ایسی بات بیان کر دی جو معاشرے میں پائی جاتی ہے, اب جس کے اندر وہ کمی ہوتی ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ امام صاحب نے, شیخ صاحب نے میرے پر حملہ کر دیا اور مجھ پر یہ طعنہ کیا ہے, مجھے نشانہ بنایا ہے, حالانکہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا. تو بات چیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے, غلط فہمی کا ریزن ہوتا ہے.
اسی طرح سے آج کل غلط فہمیاں کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ لکھنے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، لکھنے سے. اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پر کوئی بات آپ شیئر کر دیں، اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. اگر کسی گروپ میں ایک پوری بہت سارے افراد ہیں واٹس ایپ کے اور کسی دو آدمی کی بنتی نہیں ہے، تو جو بھی لکھ رہا ہے، اب جس کی بنتی نہیں وہ سمجھتا میرے بارے میں لکھ رہا ہے، مجھ پر ہی حملہ ہو رہا ہے. لکھنے سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے. ایک اور مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کروں. آج کل جو تقریری پروگرام ہوتے ہیں نا، جہاں بیانات ہوتے ہیں، تقریروں کے پروگرام ہوتے ہیں، پوسٹر لگتے ہیں اشتہار کے طور پر اور واٹس ایپ پر شیئر کیا جاتا ہے، فلاں فلاں جگہ، فلاں فلاں دن، فلاں فلاں وقت، فلاں فلاں علماء کرام کا پروگرام ہے. تو یہ سب شیئر کیے جاتے ہیں واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر، اور نیچے لکھا ہوتا ہے عورتوں کا معقول انتظام رہے گا. سب لکھ دیتے ہیں بھائی عورتیں بھی آ سکتی ہیں، ان کا معقول انتظام رہے گا. اب اس کو پڑھنے والا جس کی سوچ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے اس کو؟ یار کتنے بیکار قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ، کام تو اچھا کرنے جا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں عورتوں کا معقول انتظام ہے. بھائی عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دین کی باتیں سنا، عورتوں کا معقول انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہاں مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہوں گے اور ایک ساتھ تقریر کی باتیں، دین کی باتیں سنیں گے؟ اس کی سوچ چھوٹی ہے. دیکھیے آپ، وہ جانتا نہیں ہے کہ بھائی لکھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کا بھی انتظام تقریر سننے کا، خطبہ سننے کا، پروگرام سننے کا رہے گا، اور ان کا طہارت خانہ، ان کا وضو خانہ، ان کا مسجد میں یا پروگرام ہال میں جانے کا راستہ الگ ہے، سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن جس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے اور غلط فہمی میں مبتلا کس طرح ہوتا ہے کہ یہ کام تو دین کا کر رہے ہیں اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، تو لکھنے سے بھی میرے بھائیوں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اشارے کنائے سے. اشارے کنائے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. باڈی لینگویج سے بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. میں کسی سے مسجد کے باہر بات کر رہا ہوں، 2-4 منٹ مسئلے مسائل میں بات ہو گئی، تو اب سامنے والا، گزرنے والا سوچے گا ہو سکتا ہے شیخ صاحب میرے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے میرے بارے میں کھانا پھوسی ہو رہی ہے. ارے بھائی آپ کو غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی اپنا مسئلہ پوچھ رہا ہوگا، اسے کوئی تکلیف ہوگی. ایسے ہی آپس میں مسجد میں کوئی ایک کونے میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور بات ان کی پرسنل لائف کی ہے، کوئی بات چھڑ گئی اور کوئی اس میں سے مسکرا گیا، کونے میں دوسرا انسان بیٹھا ہوا یہ سمجھ لیتا یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور میرے بارے میں غیبت چغلی کر رہے ہیں، تو یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اشارے کنائے سے. غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کس طرح سے میرے بھائیو؟ ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے بے توجہی سے، بے رخی سے، اور آدمی کسی کو ریسپانس نہ دے. ریسپانس نہ دینے پہ بھی یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اس لیے انسان کو دیکھو پہلے ان اسباب جو ریزن، ان سے اپنے آپ کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے. بے رخی اور بے توجہی سے بھی کبھی کبھار غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی مثال بھی حدیث میں ملتی ہے. دیکھو حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اس کی مثال بھی ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تمام صحابہ کرام مغموم تھے، پریشان تھے، غم کے عالم میں تھے. میں بھی غم کے عالم میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا. عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، میرے پاس سے عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا. انہوں نے مجھے سلام کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ سلام کر کے گزر گئے، میں ان کے سلام کا جواب نہیں دے پایا. عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات گناہ گزری کہ عثمان جیسا جلیل القدر صحابی اور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا. ان کو یہ بات گناہ گزری. گئے فوراً وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. عمر رضی اللہ عنہ فوراً گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ آج عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں ان کے پاس سے گزر کر آ رہا ہوں، میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا چلیے چلتے ہیں عثمان کے پاس، کیا ماجرا ہے پوچھتے ہیں ان سے. آئے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر اور پوچھا عثمان سے، گفتگو کا آغاز کیا ابو بکر نے اور کہا اے عثمان ما حملک علی الا ترد علی اخیک عمر سلامہ. اے عثمان آخر تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تمہارے بھائی عمر نے تم کو سلام کیا اور تم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ کس بات نے تمہیں ابھارا اس چیز پر؟ کیا تم عمر سے محبت نہیں کرتے؟ کیا تم عمر سے نفرت کرتے ہو؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
واللہ ما فعلت، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ عمر بول پڑے، کہا واللہ لقد فعلت، اے عثمان اللہ کی قسم تم نے ایسا ہی کیا ہے، میں نے تم سے سلام کیا لیکن تم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو عثمان، ابو بکر سمجھ گئے کہ عثمان ہو سکتا ہے کسی غم میں ہوں گے، کسی ٹینشن میں ہوں گے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آدمی کسی غم میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، کسی فکر میں ہوتا ہے، تو آس پاس کیا ہو رہا ہے، آس پاس کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کو ہم سلام کریں گزرتے وقت اور اس کو کوئی اپنے گھر کی ٹینشن ہے، اپنے بچے کی بیماری کی ٹینشن ہے، یا روزی روٹی کی پریشانی ہے، تو آدمی سوچوں میں گم ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو ابو بکر نے پوچھا، اے عثمان آخر کس بات نے تمہیں مشغول کر کے رکھا تھا؟ کون سی بات کی وجہ سے آج تم اتنے مشغول ہو گئے؟ تو عثمان نے جواب دیا، اے ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور میں آپ سے آپ کی زندگی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا لیکن میں پوچھ نہیں پایا، میں اس سوچ میں تھا، اس غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون سا سوال پوچھنا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ عثمان نے بیان فرمایا، میں اللہ کے رسول سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، آپ پر ایمان تو لے کر آ گئے ہیں، آپ کا اسلام، آپ کا دین قبول کر لیا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتائے جہنم سے نجات کیسے ملے گی، ہم جہنم سے کیسے آزاد ہو جائیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان سے کہا، اے عثمان، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا لیکن میں نے یہ سوال اللہ کے رسول سے پوچھ لیا اور اللہ کے رسول نے جواب بھی دے دیا۔ عثمان بے قرار ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا مجھے تو بتائیے اللہ کے رسول کا جواب۔ عثمان ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میرے چچا نے قبول نہیں کیا۔ میرے چچا ابو طالب کے سامنے بھی میں نے یہ کلمہ پیش کیا ہے، چاچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میرے چاچا نے قبول نہیں کیا، لیکن جس نے بھی قبول کر لیا اور اس کلمے کے مطابق عمل کر لیا وہ نجات پا جائے گا اور جنت کے اندر چلا جائے گا، جہنم میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اے عثمان، یہ سوال میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اور اللہ کے رسول نے مجھے یہ جواب دیا تھا۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے دو باتیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات تو جو میں نے بتائی کہ انسان کے ذہن و دماغ پر جو حالات اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، خوشی کے اور غم کے، وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان جب غمی میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو آس پاس کیا چل رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اور آپ دیکھیے، آپ اس کو مثال سے سمجھ لیے، کسی آدمی کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، بیماری میں مبتلا ہو، ایڈمٹ ہو، اور وہ بیچارہ ہاسپٹل میں اندر ہی کبھی پہلے فلور پر جا رہا ہے، کبھی دوسرے فلور پر جا رہا ہے، کبھی خون ٹیسٹ کروا رہا ہے، کبھی اس ڈاکٹر سے مل رہا ہے، کبھی اس ڈاکٹر سے مل رہا ہے، اور میرا اور آپ کا گزر اس کے سامنے سے ہو جائے اور ہم اس کو سلام کریں، اسے پتہ نہ چلے۔ ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، انسان اپنی فکر میں رہتا ہے، اپنے خیالوں میں گم رہتا ہے اور وہ سلام کا جواب نہیں دے پاتا، اور ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دکھنے تو میرا بڑا نیک انسان بنا پھرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے، اور سلام کا جواب نہیں دیتا ہے۔ بھائی، یہاں غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بات کیا پتہ چلی اس واقعے سے کہ اگر کئی معاملہ ایسا لگتا ہے غلط فہمیاں ہو رہی ہیں دو کے درمیان، تو تیسرے کو معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی حد تک کسی بھی طریقے سے، جائز طریقے سے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ معاملہ وہیں دب جائے اور کام وہیں یہ غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تھا، فوراً لے کے گئے عمر کو، صاحب معاملہ سے بات کروائی، معاملہ رفع دفع ہو گیا، کلیئر ہو گیا، غلط فہمی دور ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں تو معاملے کو سلجھانے والے کم ہوتے ہیں اور آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اصلاح ہو جائے، غلط فہمی دور ہو جائے، فتنہ وہیں دب جائے، پریشانی وہیں ختم ہو جائے، اختلاف و انتشار پیدا نہ ہو۔ یہ بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے اسباب اور ریزن ہوتے ہیں غلط فہمی کے۔ یہ اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کو ان ریزنز اور اسباب سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ان سے چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو، ان سے نجات پانے کی ضرورت ہے، کیونکہ غلط فہمی کے نقصانات بڑے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائی۔
بڑے خطرناک ہوتے ہیں غلط فہمی. ایک چنگاری ہوتی ہے، چنگاری، آگ کی چنگاری جو خاندان کے خاندان تباہ اور برباد کر ڈالتی ہے. غلط فہمی کی وجہ سے آپ دیکھیے میاں بیوی کا محبت والا رشتہ، وہ میاں بیوی جو ٹوٹ کر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ان کا رشتہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. غلط فہمی کی وجہ سے برسوں پرانی پارٹنرشپ، برسوں پرانے دوستانہ تعلقات اور محبتیں سب برباد اور ختم ہو کر رہ جاتی ہے. قطع تعلقی ہو جاتی ہے، خاندان کے خاندان ڈوب جاتے ہیں. غلط فہمی وہ گل کھلاتی ہے میرے بھائیوں، وہ گل کھلاتی ہے کہ انسان کو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. پچھتاوا، صرف پچھتاوا، ندامت اور افسوس کہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کہ چھوٹی سی غلط فہمی سے آج یہ چنگاری اچھلی اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی اور کتنا نقصان ہو گیا. غلط فہمی کی وجہ سے سب سے پہلے میرے بھائیوں انسان اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ اس کی بھی دلیل ملتی ہے قرآن مجید کی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 اٹھائیے آپ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ساتھ احترام اور ادب کا سلیقہ بتلایا ہے. اپنی امت کو کہا اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے کبھی بلند مت کرنا. تمہاری آواز کبھی بھی نبی کی آواز سے بلند نہ ہو پائے. ایسا نہ ہو کہ تم نبی کے سامنے چلانے لگ جاؤ، ان کی بات آ جائے تو اپنی بات کو فوقیت دینے والے بن جاؤ. تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارا سب کرایا سب برباد ہو جائے گا. تمہیں احساس تک نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کے ایک جلیل القدر صحابی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے. ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. ہوتا ہے نا کسی کی آواز قدرتی طور پر ہی اللہ کی طرف سے ہی تھوڑی بلند ہوتی ہے. جب بھی وہ بولتا ہے تو لگتا ہے کہ یار بہت بلند آواز سے بول. ان کی آواز قدرتی طور پر بہت بلند تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ غلط فہمی کے شکار ہو گئے اور گھر میں بیٹھ گئے. اب تو میں کافر ہو چکا ہوں، میرے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں، یہ آیت میرے بارے میں ہی نازل ہو گئی ہے. اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے چند دنوں تک نہیں دیکھا کہ ثابت بن قیس میری مجلس میں نہیں آ رہے، کیا معاملہ ہے، کہاں چلے گئے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں معلوم کرتا ہوں ثابت کہاں چلے گئے. دوسرے صحابی گئے ان کے گھر پر اور پوچھا کہ ثابت کیا بات ہے، آج کل مسجد نبی نہیں آتے، اللہ کے رسول کی مسجد میں شامل نہیں ہوتے، کیا بات ہے. ثابت بیچارے ہمارے غم کے اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ میں کیا کروں، اب اللہ کے رسول کی مجلس میں جا کر میرا تو کرایا سب کچھ برباد ہو چکا ہے. یہ آیت جو نازل ہوئی ہے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میری آواز بلند ہے اللہ کے رسول کی آواز سے اور میرا تو سب کرایا برباد ہو گیا ہے. دوسرے صحابی گئے اللہ کے رسول کے پاس اور یہ ماجرا بیان کیا کہ ثابت اس طرح سے پریشانی میں مبتلا ہے. اللہ کے رسول نے کہا صحابی سے جاؤ میرے ثابت کے پاس اور ان سے کہو انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ. کہو ثابت سے ثابت تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو، ثابت تم جنتی ہو، تمہاری آواز قدرتی طور پر اللہ نے بنائی ہے. تو غلط فہمی کی وجہ سے انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے اور وہ چیزیں سمجھ لیتا ہے جو در حقیقت میں ہوتی نہیں ہے. میرے بھائیو غلط فہمی کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. غلط فہمی کا علاج بھی ہمارا اسلام بیان کرتا ہے. اگر اس علاج پر عمل کر لیا جائے کبھی غلط فہمی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. غلط فہمی کا سب سے بہترین علاج ہمارا اسلام بیان کرتا ہے. غلط فہمی ایک وائرس ہے تو اس کا اینٹی وائرس تحقیق ہے. تحقیق کر لو، معاملے کی جانچ پڑتال کر لو، معاملے کی گہرائی تک جاؤ، ایسے ہی فیصلہ مت سناؤ. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی اس کے اندر غلط فہمی کا علاج بیان فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایمان والو جب بھی کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لو. تحقیق ہو سکتا ہے تم انجانے میں نہ جانے میں کسی کو تکلیف پہنچا دو اور اس کے اندر وہ بات نہ رہے.
سلف صالحین میں سے کسی کا قول ملتا ہے اگر کوئی تمہارے پاس آ کر کسی کی شکایت کرے کہ فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، بغیر تحقیق کے تم اس کو ظالم، اس کی بات سن کر اس کو ظالم مت کہو، بلکہ تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے جو یہ شکایت لے کر آیا ہے اس نے جس کی شکایت کر رہا اس کی دونوں آنکھیں پھوڑی ہو، تحقیق کر لینا چاہیے۔ لیکن کون تحقیق کی وہ سمجھتا ہے، بس آدمی جو سن لیا پتہ چل گیا اسی پر پکا ایمان ہے، 100% نہیں 200% درست ہے یہ آدمی جو بول رہا ہے کسی کے بارے میں، یہ ایک مسلمان کا وہ طریقہ نہیں، تحقیق کر لینا چاہیے میرے بھائیوں۔ دوسرا علاج، معاملے کی وضاحت، کلیریفائی کر لینا چاہیے، معاملے کو کلیئرنس دینا چاہیے۔ اس کی بھی مثال ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کون شک کر سکتا ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جو آپ پر شک کرے اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آخری عشری میں اعتکاف کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، رات کے وقت میں آپ کی بیوی صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے مسجد نبوی، آپ جب وہ مل لیتی ہے، آپ اس کو چھوڑنے کے لیے واپس گھر جاتے ہیں، اندھیرے کا وقت ہے، دو انصاری صحابہ کو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں سنو یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہے جو میرے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ بات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول ہم آپ پہ شک کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان یہ انسان کی رگوں میں خون کی دڑا دوڑتا ہے، شیطان تمہارے دلوں میں میرے تعلق سے غلط وسوسے ڈال دے گا۔ یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت حوی جس کو میں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ معاملے کو وضاحت کر دیا اللہ کے رسول نے، معاملہ ختم ہو گیا، اور غلط فہمی کے راستے کو ہی بند کر ڈالا۔ غلط فہمی میرے بھائیوں، کسی کے تعلق سے کوئی بھی خبر پہنچے، انسان یہ اصول بنا لے جب تک پورا معاملہ کلیئر نہیں ہو جائے گا، پوری تحقیق نہیں ہو جائے گی، معاملہ بالکل واضح نہیں ہو جائے گا، مجھے اپنی زبان نہیں کھولنی ہے، مجھے کوئی حکم صادر نہیں کرنا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا اور اس کے منہ سے شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ابن مسعود سے کہا گیا کہ اس نے شراب پی ہے، شراب۔ ابن مسعود نے کہا انا نہینا عن التجسس، ہمیں جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب تک بات بالکل کلیئر نہیں ہو جائے گی، اس کے شراب پینے کا معاملہ ثابت نہیں ہو جائے گا، ہم اسے سزا نہیں دے سکتے۔ اور انسان نے کون سی بات کیسے، کس وقت، کس مرحلے میں کس بات کو دیکھ کر بولی ہے، یہ بولنے والا جانتا ہے۔ آپ اس سے تحقیق کر لیں، معاملے کو واضح کر لیں اور یہ اصول بنا لیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان کوئی بات بولتا ہے اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، دو مطلب۔ ایک مطلب برا ہوتا ہے، ہر بولنے والے کی بات کا اچھا مطلب نکالا جائے، برا مطلب نہ نکالا جائے، اور انسان اچھائیوں کو لینے والا بنے۔ برائیاں سب میں ہوتی ہیں، برائیوں کو نیگلیکٹ کرنے والا، نظر انداز کرنے والا بنے تو غلط فہمی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور بہت سارے علاج میں ہے، آخری علاج انسان اپنی موت کو یاد رکھے، مجھے مر کے جانا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، دنیا میں رہنا نہیں، کیوں غلط فہمیاں پال کر جاؤں اور لوگوں کو ناراض کر کے جاؤں اور لوگوں سے دشمنیاں پال کے جاؤں، کیا ہونے والا ہے؟ انسان اگر اپنی موت کو یاد رکھے کہ مرنا سب کو ہے تو کبھی کسی کے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرے گا، بھائی میں کس میدان میں کھڑا ہوں، میں کتنا پانی میں ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، مجھے اپنے اعمال کی ضرورت ہے، میں کیوں دوسروں کے بارے میں برا سوچ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس سے نفرت پالوں یا اس سے تعلقات توڑ لوں یا اس کا دشمن بن جاؤں، اسے اپنا دشمن سمجھ لوں۔ انسان اپنا محاسبہ کرے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط فہمی کے نقصانات سے بچائے، غلط فہمی کے اسباب اور ریزن سے بچائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔